اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا. صلوات ارشاد ہو رہا ہے کہ باعتبار دین سب سے زیادہ احسن اور بہتر کون ہو سکتا ہے اس انسان کے مقابلے میں کہ جس نے من اسلم وجہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو سپرد کر دیا اللہ کے، اور وہو محسن، اور اس منزل تسلیم میں آنے کے بعد جب وہ اللہ کے بندوں کی طرف پلٹا تو محسن ہو کے پلٹا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے ملت ابراہیم کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور کیا کہنا ابراہیم کا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا. دوست ایک سلوات بھیج دو. یہ لفظ دین جو ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے اوپر صادق آتا ہے. اس لیے دین کے معنی ہیں طرز حیات، ضابطۂ حیات، طریقہ حیات، وے آف لائف. دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی طریقے پر، کسی نہ کسی نہج پر اپنی زندگی نہ گزارتا ہو. تو اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا کوئی دین نہ ہو. وہ جنگل میں بھی رہے گا تو وہاں بھی ایک ضابطۂ حیات بنائے گا اپنا. وہ مجرم بھی ہوگا تو جرائم کا بھی ایک ضابطہ بنائے گا، وہی اس کا ضابطہ اور وہی اس کا طرز حیات ہو جائے گا. تو دین جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو دنیا کے تمام بندوں کے اوپر صادق آتا ہے. کافر پہ بھی صادق آتا ہے، مومن پہ بھی صادق آتا ہے. اگر یہ لفظ دین کافر پر صادق نہ آتا تو کبھی قرآن نہ کہتا کہ لکم دینکم ولی دین. تو جو بھی طریقہ اپنا لے، کوئی اختیار کر لے، وہی اس کا دین ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ اٹھا رہا ہے قرآن کہ من احسن دینن، دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کس کا دین ہے. ممن اسلم وجہ، اس کے مقابلے میں، ممن اس کے مقابلے میں اسلم وجہ للہ، کہ جس کا دین یہ ہے، جس کا طرز حیات یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری توجہ کو، اپنے وجہ کو، اپنے چہرے کو سپرد کر دیا ہے اللہ کے.
وہ محسن، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے. وَاتَّبَعَ ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے، یکسو ہو کے خدا کے ہو گئے تھے، ان کے دین کا اتباع کیا. اور ابراہیم وہ تھے جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. تو یہ اس آیت میں پروردگار عالم نے جو احسن دین ہو سکتا ہے اس کا فارمولہ ایک طریقے سے اس میں بیان کر دیا کہ وہ کمپوننٹس، وہ عناصر کون سے ہیں جن کے مل جانے سے ایک دین جو ہے وہ احسن دین ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ لفظ احسن جو ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر آیا ہے. انسان کی خلقت کے سلسلے میں اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا اسے. اس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے اس کا جوہر نکالنے کے بعد اس کو مکین بنا دیا شکم مادر میں. اس کے بعد اس کو علقہ بنایا، پھر اس کو مضغہ بنایا، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں پیدا کیں، پھر اس کے بعد ہم نے کھال اس کے اوپر چڑھا دی. ابھی تک مادی مرحلوں سے گزر رہا انسان، لیکن اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ثم، اس کے بعد کیا کیا ہم نے خلقنا، ہم نے اس کو سے خلقاً آخر، ایک عجیب ہی مخلوق بنا دی جو دنیا کی کسی مخلوق سے ملتی نہیں تھی. سارے مخلوقات میں جتنی زیادہ صلاحیتیں ہو سکتی تھیں وہ سب ہم نے اس میں جمع کر کے بالکل الگ ایک مخلوق بنا دی. اور پھر ارشاد ہوا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے اس کی ذات کہ جو خالقین میں سب سے زیادہ احسن ہے. تو لفظ احسن یہاں بھی آیا. اب جب یہ احسن بنایا تو ظاہر ہے کہ اس کا امتحان بھی احسن ہوگا، اس کا امتحان بھی، لہذا پھر وہاں استعمال ہوا یہی لفظ. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے دو باتوں کو تمہارے درمیان رکھ کے اور یہ آزمانا چاہا کہ تم میں سے احسن عمل کے اوپر کون فائز ہے. الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور حیات کو مخلوق بنا کے تمہارے سامنے رکھا. کس لیے رکھا؟ لیبلوکم، تاکہ آزما لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کس کے پاس ہے. یعنی احسن عمل کے معنی احسن فکر کس کے پاس ہے، اور اس فکر کے نتیجے میں احسن عمل کس کے پاس ہے. تو یہ لفظ احسن جو ہائیسٹ کوالٹی ہو سکتی ہے اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، صیغہ تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے احسن کی صورت. تو یہاں دین کے مسئلے میں پروردگار من احسن عمل، من احسن دینا، دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسن کون ہوگا. اسی طریقے سے اس فرش پر بیٹھنے والوں کو پروردگار عالم نے اسی لفظ سے ایک آیت میں بشارت دی. ارشاد ہوتا ہے کہ بشر عبادی الذین یستمعون القول، ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو بڑے غور سے ہر ایک کے نظریے کو، عقیدے کو، بات کو، قول کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو جتنے نظریات اس کے سامنے آتے ہیں وہاں پر ان میں سے جو سب سے بہتر نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے اس کا اتباع کرنے لگتا ہے. اور دنیا میں آپ کو کوئی ایسا فرش نہ ملے گا کہ جس میں سارے ادیان پہ بحث ہوتی ہے، سارے عقائد پہ بحث ہوتی ہے، سارے فرقوں پہ بحث ہوتی ہے. اگر وہ کوئی فرش ایسا ہے کہ جہاں سارے ادیان، سارے اقوال، سارے عقائد، سارے نظریات پہ بحث ہوتی ہے تو وہ یہی ہے.
اور یہیں سے احسن قول جو ہوتا ہے، جو احسن نظریہ ہوتا ہے، اسی کا اتباع کرنے والے اسی فرض سے اٹھ کے اپنی دین کو احسن بنا دیتے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں میں۔ تو اس کو سمجھ لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی طریقہ حیات لے کے بڑھ رہا ہے، سفر حیات ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے، برابر جاری ہے۔ کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس آج تک نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی کہ وہ ایک مومنٹ جو آگے بڑھ گیا ہے اس کو پیچھے کھینچ لے۔ تو برابر مصروف سفر ہے انسان، اور چونکہ مزاج زندگی کو پروردگار عالم نے سفر کا مزاج دیا ہے، اس لیے سفر کا لازمہ ہے کہ وہ کسی منزل پر لے جا کے روک دے، کسی ڈیسٹنی پر لے جا کے روک دے۔ تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ وہ منزل کے جہاں ہم سب جا رہے ہیں اور سب ایک دو اسی پر نازل ہو جائیں گے، نازل ہونے ہی کی جگہ کو منزل کہا جاتا ہے، تو وہاں ضرورت پڑے گی کہ ہم کون سا ضابطۂ حیات پیش کریں، اس لیے کہ وہاں انتخاب کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس نے خلق کیا تو احسن الخالقین، جس نے امتحان لے لیا تو من احسن عملہ، سب سے زیادہ، لہذا احسن ہی دین ہے کہ جو وہاں قبول ہوگا۔ لہذا اگر انسان کو پوری معرفت ہے اپنی زندگی کی، اپنی زندگی کے اس سفر حیات کی، تو ہر انسان جو ہے وہ اس کی طرف چوکنا رہے، اس لیے کہ رسمی طور سے کسی دین میں پیدا ہو جانا، کسی کلچر میں پیدا ہو جانا، کسی گھرانے میں پیدا ہو جانا، گھر کے اندر کوئی کتاب ہے اس کو اپنی مذہبی کتاب مان لینا، گھر کے اندر اگر کوئی ذکر ہو رہا ہے تو ذکر کو رسمی طور سے اپنا لینا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آدمی سیریس ہے اپنی زندگی اور اس کے مستقبل کے بارے میں، تو انسان کو برابر جو بھی ہمیں وراثتاً ملا ہے اس سے کراس کوشچن کرنا چاہیے، اس پر ڈاؤٹ ظاہر کرنا چاہیے، اس کے اوپر پوچھنے کا اسے حق ہے، اس لیے کہ مذہب کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ کوئی نہ باپ کی حیثیت سے، نہ ماں کی حیثیت سے، نہ استاد کی حیثیت سے، کسی کی حیثیت سے دین کو جبراً ہمارے اوپر لاد نہیں سکتا، اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ رشد کو غی سے بالکل الگ الگ کر دیا گیا۔ تو اسی لیے ایک مقام کے اوپر انہی حوالے سے جناب ابراہیم کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ من یرغب عن ملت ابراہیم، یرغب عن، کون منہ پھیرے گا، رغبت آپ جانتے ہیں اردو میں ہے جس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر رغبت پیدا، راغب ہو جاتا ہے، یہاں ان آیا، من یرغب عن، کون ناپسند کرے گا، کون منہ پھیرے گا ملت ابراہیم سے، الا من صفح نفسہ، وہی منہ پھیرے گا ملت ابراہیم سے، صفح نفسہ، جو اپنے نفس کو، اب اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے، جو اپنے نفس کو احمق بنانا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کو بفول کر رہا ہے، جو اپنے نفس کو کہنا چاہیے کہ مذاق کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جو بھی آپ کریں، بہت اسمارٹ انٹیلیجنٹ کی ضد ہے سفیہ، سین فے یہ چھوٹا ہے، سفاہت کے معنی حماقت، اسٹیپیڈیٹی، فولشنس، تو ملت ابراہیم سے وہی منہ پھیرے گا جو اپنے نفس کو بیوقوف بنا رہا ہے، جو اپنے نفس کو حماقتوں میں چھوڑ رہا ہے۔ اب یہاں پہ رکنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ کمپوننٹس جو قرآن مجید، اس لیے سب سے پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ
قرآن مجید کو ہم اللہ کی کتاب کیسے مان لیں؟ ہر انسان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے، اپنے ذاتی گویا اجتہاد سے اور ذاتی ریسرچ اور تحقیق سے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے مان رہے ہوں کہ بزرگ مانتے چلے آئیں، اس لیے مان رہے ہوں کہ اس کا احترام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن نہ احترام سے قرآن اللہ کی کتاب ثابت ہوتا ہے، نہ بزرگوں کے دباؤ سے ثابت ہوتا ہے۔ ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت تب ہوگا کہ جب دنیا میں علم و تحقیق کے انبار لگ جائیں اور صدیاں گزر جائیں، مگر اس کی صداقت پر 1400 برس میں آج تک کوئی فرق نہ پڑنے پائے۔ اس لیے اس کی تصدیق کے واسطے کہ یہ کلام الہی ہے، تمام تحقیقات پہ نظر ڈالنی پڑتی ہے، سائنس پہ نظر ڈالنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے سیلاب کو بائبل نہیں جھیل پائی، تحقیق کے سیلاب کو توریت نہیں جھیل پائی، اس کے سیلاب کو بہت پرانی کتابیں جو تھیں یجروید بہت سے اس کی ورسز نہیں جھیل پائیں۔ تو جب نہیں جھیل پائیں تو یہ قرآن جو ہے ایک چیلنج بن کے، ایک چنوتی بن کے، اور دنیا سے ہمیشہ کہتا رہے کہ اگر لا سکو ہم کو باطل ثابت کرنے کے لیے تو ہمارا جواب لے آؤ۔ اچھا ہم پورا لوڈ نہیں ڈال رہے ہیں، 6600 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ہم بہت ریڈیوس کر رہے ہیں اپنے چیلنج، 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے تو 10 آیتوں کا جواب لے آؤ، یہ بھی نہیں تو ایک چھوٹی سی سورت 3 آیتوں پر مشتمل لو، اسی کا جواب دو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس دور میں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ ادب جو ہے وہ خون میں، جسے کہتے ہیں کہ انسٹنکٹ میں داخل ہو چکا ہے، زبان انسٹنکٹ میں داخل ہو چکی، اتنی داخل ہو چکی ہے کہ جو لونڈیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، جو نوکرانیاں ہیں، وہ برجستہ اشعار کہنے پہ قادر۔ ایسے دور میں قرآن مجید آیا اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اچھا کچھ نہیں تو یہی 3 آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی، آپ سب سمجھ گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک اینول ٹورنامنٹ ہوتا تھا شاعری کا، زبان کا، اس میں لوگ اپنا کلام جو تھا وہ جیسے ٹورنامنٹ ہوتا ہے رکھ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک جج ہوتا تھا، تو جو سب سے اچھا کلام ہوتا تھا اس کا سلیکشن ہو جاتا تھا، انتخاب ہو جاتا تھا، اور اس شاعر کو گویا آنر دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے اس کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ اسی ٹورنامنٹ میں اللہ کے حکم سے نبی نے ایک بہت چھوٹی سی آیت جو تھی وہ آویزہ کر دی۔ اب لوگوں کے کلام جو تھے، جو بڑے بڑے کلام تھے، ہو سکتا ہو کہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن کوئی ہوتا ہوگا، کوئی میرٹ بنتی ہوگی، تو وہ لوگ لگا دیا کرتے تھے کعبے کی دیوار کے اوپر، تو لگے ہوئے تھے، لگ چکے تھے، ٹورنامنٹ گویا کہ طریقے سے فائنل ہو چکا تھا، اور جو سب سے اچھا کلام تھا وہ اس کے بعد جو شعراء تھے، تو یہ جب لگا دیا گیا تو سب نے اپنا اپنا کلام اتار لیا، اور اتارنے کے بعد فقط 3 آیتیں ہیں، اس میں جو قافیہ ہے وہ کوثر، ابتر، اور بہت مشکل قافیہ بھی نہیں ہے، 3 ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کلام میں اگر آپ تفصیل سے ان کی باتیں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقط 3 فقروں میں قصیدے کا کل ادب، قصیدے کی کل تہذیب، جہاں سے قصیدہ اٹھتا ہے، جہاں کے اوپر اپنے شباب پہ آتا ہے، اور جہاں پہ کنکلیوڈ ہوتا ہے، اس کا پورا
وہ جو ایک چھوٹی سی آیت جو ہے ایسا لیے ہوئے تھی کہ کہہ تو نہیں سکے، فقط قافیے کا مقابلہ کرنے کے واسطے کہ بس ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نیچے لکھ دیں، وہاں ہے کوثر پہلا قافیہ ہے، دوسرا جو ہے ونہر ہے، تیسرا ہے ابتر ہے، تو اسی کے نیچے لکھ دیں کہ ما ھذا کلام البشر. ایک سلوات دے. تو انسان کو کسی دباؤ میں کسی چیز کو نہیں مانے. حق کا معاملہ جو ہے بہت سخت ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. اب قرآن نے جب اس طرح سے بائبل کو شرمندہ کر دیا، توریت کو شرمندہ کر دیا، اور ورلڈ کے اور بہت سے جو ہیونلی اسکرپچرس ہیں ان سب کو شرمندہ کیا، کوئی مقابلے پہ آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، تو لوگ لگ گئے اس میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. 6000 آیتوں میں کوئی ایک آیت یا اس کا کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم غلط ثابت کر سکتے. تو ایک شخص اس میں سے اٹھا فرانس سے، اور وہ بہت لرنڈ آدمی تھا، اور یہ سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فرانس میں جو ترجمہ ہوا، مطلب قرآن کا ترجمہ فرینچ میں جو ہوا تو اس کو پڑھتا تھا، اس سے امپریسڈ ہوتا تھا، مگر ایک ظاہر عیسائی ہونے کی وجہ سے ایک چیلنج برابر جو تھا اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرتا رہتا تھا. لہذا اس نے اس نیت سے پڑھا قرآن کہ کوئی تو ایک آیت نکل آئے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی جھول ہو. ایک آیت نکال لیا اس نے، اور نکالنے کے بعد کہا کہ بس یہی ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اب وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جب لشکر فرعون کو غرق کر دیا تو فرعون کو بچا لیا. بڑا واقعہ ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اور اسی کے بعد لکھا ہے کہ ہم نے فرعون کے بدن کو دنیا کی عبرت کے لیے بچا لیا. دنیا کی عبرت کے لیے بچا لیا. تو اب جب دنیا کی عبرت کے لیے بچایا ہے تو ضروری ہے کہ فرعون کی لاش صبح قیامت تک باقی بچی رہے، اس لیے کہ دنیا کی عبرت کے لیے بتایا ہے. تو رہتی دنیا تک فرعون کی لاش کا بچنا، محفوظ رہنا ضروری ہے. اس نے کہا بھائی یہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. 3000 برس پرانا واقعہ ہے، 3000 برس کے بعد کہاں کوئی بدن محفوظ رہ سکتا ہے. لہذا یہ قرآن غلط کہہ رہا ہے، اٹ از امپاسبل، اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی جگہ پر فیصلہ کر دیا، اور گویا یہ دنیا سے کہنے جا رہا تھا کہ ہم نے ایک آیت نکال لی ہے جو قرآن کے کلام الہی نہ ہونے کی دلیل، کہ کہیں سے خبر آ گئی کہ فرعون کی لاش، اس کا بدن جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں اس شان سے محفوظ ہے کہ پوری لاش اور پورا بدن زبان حال سے کہہ رہا ہے ہم کسی کیمیکل سے بچائے گئے نہیں ہیں. جیسے ممی کو محفوظ پریزرو کیا جاتا ہے، ہم اس کا نتیجہ نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اپنے ارادے، اپنے قصد، اپنی مصلحت سے بچائے رکھا ہے. اور یہ پٹی بھی لگی ہے کہ ھذا، یہی وہ بدن ہے، بدن و فرعون، کہ جس کو اللہ نے دنیا عبرت کے لیے بچایا. چانچہ وہ شخص عالم بھی تھا، رئیس بھی تھا، پیسے والا بھی تھا، میڈیکل پریکٹیشنر تھا. اس نے یہ جب سنا تو اپنے بہت ہی لیوکریٹو اس کی انکم ہوتی تھی اور بڑا رئیس تھا، اس نے ٹھوکر مار دی اور معلوم کیا کہ ابھی تو ہم نے فرینچ میں پڑھا ہے قرآن، اوریجنل لینگویج کون سی ہے قرآن کی، کس ایڈیم میں نازل ہوا ہے. اس لیے کہ لینگویج کی جان ہوتی ہے ایڈیم میں.
محاورے میں اس کی جان ہوتی. یوں کتابوں سے پڑھ کے، پرنٹڈ لٹریچر سے پڑھ کے اگر آپ کوئی زبان سیکھیں گے تو زبان وہ زبان نہیں ہوگی جو نیٹیوز بولتے ہیں، اہل زبان بولتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو کوئی زبان سیکھنا ہے تو اہل زبان میں اٹھیے، بیٹھیے اور ایک مدت صرف کیجئے، تب جا کے آپ کو زبان آئے گی. یہیں امریکہ سے ہمارے الہ آباد کی یونیورسٹی میں ایک شخص گیا تھا اردو پڑھنے. بات آ گئی ہے. اچھا، اس نے اردو پڑھنا شروع کیا اور اتنا کمانڈ حاصل کیا کہ اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ اب ہم میں اور مادری زبان جن کی اردو ہے ان میں فرق کیا رہ گیا. فراٹے سے ہم بولتے ہیں، مگر یہ کہ اس کو ایک تڑپ تھی کہ کوئی استاد سند دے دے کہ اب کوئی کسر نہیں رہے گی. اس زمانے میں استاد تھے، شاید آپ نے نام سنا ہے، پروفیسر احتشام حسین صاحب، اور بڑے زبردست اسکالر تھے. ان کا نام تھا، ان کی کتابیں ہیں، ادب کے اوپر بڑی اتھارٹی تھی، اور یوں بھی بڑے مذہبی آدمی بھی تھے. تو ان کے گاؤں چلا گیا. اعظم گڑھ ایک ضلع ہے، وہاں ایک ماحول ان کا گاؤں ہے. وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ سر، دل میں یہ خیال بار بار چٹکیاں لیتا ہے، لیکن اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک آپ سند نہ دے دیں کہ واقعی اب ہمیں پورا کمانڈ حاصل ہو گیا کہ نہیں، ویسے ہی جیسے اہل زبان اس کے اوپر عبور ہے. تو انہوں نے جب سنا تو مسکرا دیے. مسکرانے کے بعد کہا کہ واقعی کوئی ایسا انسان کے جس کی مادری زبان اردو نہ ہو اور وہ کہیں سے آیا ہو فقط کے لیے، اس کے لیے بڑی گویا شابشی کی بات ہے کہ وہ اس نے اتنا عبور حاصل کر لیا. لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ تم نے اردو زبان کی جو جان ہے اس جان کو اپنے قالب میں لے لیا ہے، اپنے ادب کے سوچنے. اب وہ سوچنے لگا کہ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ شاید ہم کو کہہ دیں کہ ہاں بالکل تم ویسے ہی ہو. تو کہا کہ دیکھو، وہ اس زمانے میں شاید آپ کو بھی یاد ہے مرغیاں گھر میں پالی جاتی تھیں. کہا کہ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم پورے طرح سے اس کے اوپر عبور حاصل کر چکے ہو تو یہ جو مرغیاں ہیں اس آنگن میں، اس کو ذرا سا اردو میں بلاؤ. اردو میں بلاؤ، اس لیے کہ ہمیں دانہ دینا ہے، تو تم بلا دو، دانہ ہم دے دیں گے. اب اس کے پیر سے زمین کھسک. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زبان کا یہ بھی موڑ ہوتا ہے کہ جو محاورے پر مہارت چاہتا ہے. اور تب ان کہا کہ ہمیں تو وہ نہیں آتا، کیسے مرغیاں بلائی جاتی ہیں اردو میں. تو کہا کہ دیکھو میں بلا رہا ہوں. اب میں کیا میں برس کہوں، تی 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 کیا، وہ سب آگے. کہا کہ دیکھو محاورے اتنے ایسے ایریاز میں اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ تم کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہمیں پورے طور سے کسی زبان کے اوپر مہارت حاصل ہو. لہذا اس نے کہا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے یہ کس محاورے میں نازل ہوا ہے، کس ایڈیم میں نازل ہوا ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ ایک علاقہ ہے اس زمین میں جس کو حجاز کہتے ہیں، جس میں مکہ اور مدینہ دونوں آ جاتا ہے. تو اس کی ایڈیم میں اور اس کے محاورے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. اب جناب وہ چلا گیا، عرب چلا گیا، حجاز چلا گیا، اور جانے کے بعد بچوں میں اٹھا بیٹھا، جوانوں میں اٹھا بیٹھا، مارکیٹ میں گیا، جتنی سوشل موبلٹی ہو سکتی تھی سب کو کور کیا. کرتے کرتے جب اسے تھوڑا سا عبور ہوا تب اس نے پھر سے اوریجنل عربی میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے پھر سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا. 2 سال
اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جو آج بھی اویلیبل ہے، کوئی ایسی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بات آ گئی کہ اس کا ٹائٹل دیا اس نے بائبل، سائنس اینڈ قرآن. اب بھی مل جائے گی آپ کو نیو یارک وغیرہ میں جو مذہبی کتابیں ملتی ہیں. اس کا ٹائٹل دیا کہ بائبل، سائنس اینڈ قرآن. آپ اسے پڑھ لیجیے گا کبھی. تو نیچر میں جتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، سولر سسٹم ہے، ویجیٹیبل کنگڈم ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، اس کے بعد مٹیریل کنگڈم ہے، اس نے بڑی اچھی طریقے سے ان سب کا جائزہ لیا. سائنس نے جو کچھ انکشاف کیا تھا، جو ڈسکوری جو دریافت کی تھی، اس کو قرآن سے ملاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ 1400 برس پہلے اسی کتاب نے اس دور کے ان انسانوں کو جن کا مبلغ علم کم تھا ان کو بھی کنونس کیا، اور 14 صدیوں کے بعد جو بہت ایڈوانس لیول آف نالج ہے اس کو بھی ویسے ہی کنونس کرتا چلا ہوا آ رہا ہے. اور آج تک سائنس کا کوئی انکشاف جو ہے قرآن مجید کا کوئی فلا یا کوئی جھول نہیں نکال سکا. اور اس کے بعد آخری پیراگراف میں لکھتا ہے اس لیے ہم مجبور ہیں کہنے کے لیے کہ اگر اس زمین پر کسی کتاب کو کلام الہی کہنے کا حق ہے تو وہ بائبل نہیں، وہ ہے تو بس اور بس اور بس قرآن. ایک صلوات بھیج دیں. تو یہ کتاب جو ہے ہمارے یہاں اس اعتبار سے اس نہیں دیکھا جاتا، لیکن مغرب جو ہے لگا ہوا ہے پیچھے، کوئی نہ کوئی نئی رپورٹ آ جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ تھا کہ بار بار قرآن مجید میں کسی شخص نے کہا جب دیکھو قرآن کہتا ہے پیشانی کا بال پکڑ کے ہم ڈال دیں گے جہنم میں، پیشانی کا بال پکڑ کے ہم ڈال دیں گے پیشانی کا بال پکڑ کے. یہ کیا ہے؟ ارے ڈالنا ہے جہنم میں، ڈھکیل دو چلا جائے، ہاتھ پکڑ کے ڈال دو. یہ بار بار پیشانی کا بال، پیشانی کا بال، پیشانی کا بال کیوں؟ اب معلوم ہوا اس لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ برین کے فرنٹل لوب میں بغاوت کے عناصر پیدا ہوتے ہیں. فرنٹل لوب میں بغاوت کے عناصر پیدا ہوتے ہیں. تو جنہوں نے اللہ کے آسمان و زمین میں نعمتیں استعمال کر کے اسی خالق اور اسی منعم کے خلاف بغاوت کی ہے، ان سارے باغیوں کی پیشانی کے بال پکڑ کے ہم ڈال دیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد علی. اور یہی وجہ ہے کہ اسی پیشانی کو پروردگار سجدے میں جھکا کے ان باغیوں کے مقابلے میں ہمارے مسلم ہونے کا ثبوت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو وہاں تحقیق ہوتی رہی ہے، جینیٹکس ابھی حال کی آئی ہوئی ہے، مگر جو قرآن مجید نے جو لفظ جین کے لیے استعمال کیا اس کا جواب نہیں تھا، حالانکہ بہت سمپل سا لفظ ہے. اس لیے کہ ایک جین جو ہوتی ہے جس سے انسان کا جینوم بنتا ہے، جینیٹک اسٹرکچر بنتا ہے، اس چھوٹے سے سیل کے اندر ایک جین میں پورا کیریکٹر جو ہوتا ہے ایک انسان کا وہ کمپریس ہوا ہوتا ہے. اللہ کی خلقت ہے. اب قرآن مجید کی آیت ہے کلو یعملو علی شاکلہ، جو بھی عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ پر کرتا ہے. اس کے معنی کہ انسان کی شکل تو اس کے چہرے پر ہوتی ہے مگر کیریکٹر کی شکل اسی شاکلے میں ہوتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد علی. بہرحال میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن جو آیت ہے ذرا سا اس کی تشریح کر کے اور اپنے بیان کو سمیٹ لیں کہ من احسن الدین، اس سے زیادہ بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ منزل تسلیم میں اپنے کو رکھ دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے. یہ چہرہ جو ہوتا ہے نا، یہ چہرہ جس کو وجہ کہتے ہیں عربی میں، یہ انسان کی پوری شخصیت کو ریفلیکٹ کرتا ہے. لہذا اپنی پوری شخصیت کو
پوری شخصیت میں جتنی چیزیں اس کی تعمیر میں شامل ہوتی ہیں، اس کی فکر شامل ہوتی ہے، اس کی پسند ناپسند شامل ہوتی ہے، اس کا علم شامل ہوتا ہے، اس کی معرفت، تو جو کچھ بھی ہے اس کے پاس پوری شخصیت میں سب اللہ کے سپرد کر دیتا۔ یہ وقت چاہتا ہے تو تشریح کے واسطے کہ سپرد کرنے کے معنی کیا ہیں۔ کوئی چیز کسی کے آگے رکھ دی جائے، سپرد کر دی جائے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے فکر کی ایک موج کو بھی اپنے نفس کے ماتحت نہیں رکھنا چاہتے، تیری مصلحت اور تیری حکمت کے ماتحت۔ اب آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے پورے وجود اور پوری شخصیت کو اللہ کے سامنے رکھ دے تو ظاہر اس کے بھی درجات ہوں گے، لیکن سب سے بڑا درجہ وہی ہو سکتا ہے کہ پوری شخصیت جس چہرے کے اوپر ریفلیکٹ کرنے لگے، اللہ پلٹ کے اس کو اپنا ہی چہرہ کہتا ہے۔ تو پہلی جو اس کی وہ صفت بیان کی گئی وہ کہ اسلم وجہ للہ، اپنے پورے چہرے کو اللہ سے کر دے۔ اب اگر پروردگار ہی کسی انسان کے لیے کہ للہ، للہ کو یاد رکھیے گا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ للہ کے معنی اللہ کے لیے۔ اب کسی کی پوری شخصیت ایسی ہو، خود وہی کہہ رہا ہو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کس سے کون کہہ رہا ہے؟ خدا اپنے بندے سے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں تم کہو کہ میری جو چیز بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اب یہ ربیدہ کوئی ہو کہ یہ نہیں کہا کہ میری حیات و میری موت، محیای و مماتی، اس کے معنی کہ حیات کی ایک ایک موج، موت کی ایک ایک لہر، سب تیرے للہ رب العالمین۔ تو اگر پروردگار شروع کرتا ہے قرآن الحمد للہ رب العالمین، تو لفظ الحمد کو ہٹا کے محمد کی شخصیت اگر رکھ دی جائے تو جو الحمد کا مرتبہ ہے وہی محمد کا مرتبہ ہے۔ میں اپنی طرف سے جیسے الحمد للہ، ویسے اس کی پوری شخصیت، اس کا سارے پہلو ملا کے للہ، وہ بھی اپنے سے نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے جو باطن کی ایک ایک راز سے باخبر ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ظاہر باطن سب کو سامنے رکھ کے تم سے کہہ رہے ہیں قل قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے کہ پوری دنیا نے اسی لفظ حمد سے ایک نام اللہ کو دیا، سب کو معلوم، خود قرآن مجید میں ام من شیء، کوئی شے ایسی نہیں الا ویسبح بحمدہ، مگر یہ کہ حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو پوری کائنات اشیاء جتنی بھی شے ہوں سب مل کے حمد سے اس کو محمود ہی بنا پائیں۔ توجہ سے، محمود مانے جس کی حمد کی جائے، تو اس کا نام محمود ہو گیا، اور ایک بندے کا نام محمد ہو گیا۔ دونوں کے لفظ تو آپ جانتے ہیں، محمود مانے جس کی حمد کی گئی ہو، اب محمد کے مانے جس کی بڑی حمد کی گئی ہو، یعنی بندے کو بڑا نام مل گیا، خدا کی جھولی میں چھوٹا نام آیا اسی حمد کی نسبت سے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو زیادہ کوئی زحمت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی حمد جس نے کی وہ سب مخلوقات تھیں، لیکن اس بندے کی ہم مخلوق نے نہیں کی، خالق نے کی۔ خالق نے، تو خالق نے حمد کر کے اسے محمد بنا دیا۔
اور اس کے بعد کہا وہ جیسے اپنے کو کہا تھا لا الہ الا اللہ، ویسے اس کو کہا وہ ما محمد الا رسول۔ اگر وہ سراپا معبودیت ہے اس میں پائی جاتی تو سراپا رسالت اس میں پائی جاتی۔ اگر یہ مسکرا دے تو اس کا تبسم رسالت، اگر غضبناک ہو جائے تو اس کا غضب رسالت، اگر کسی کو بلا لے اپنی محفل میں تو دعوت رسالت، اور کسی کو اٹھا دے محفل سے تو حاصل۔ بہرحال آپ کو چاہیے اور سب کو چاہیے، یہ فرش جو ہے وہ دنیا میں آپ بغیر کسی تعصب کے بھی آپ اس کے اوپر آپ اگر اپنی رائے قائم کرنا چاہیں گے تو آپ کو کہیں ایسا کلاس، کہیں ایسی یونیورسٹی، کہیں فرش آپ کو نہ ملے گا کہ جو عجیب و غریب کلاس ہے۔ دنیا کلاسز ہوتے ہیں اس میں ایج بار ہوتا ہے، اس ایج کا آدمی آ سکتا ہے، اس ایج کا نہیں آ سکتا، لیکن یہ عجیب فرش ہے، عجیب فرش ہے کہ جس پر چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑا سب آتے ہیں اور سب کچھ نہ کچھ لے ہی کے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل جو ہیں اسی فرش کے اوپر حل ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ کسی اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنا مطلب کم سے کم اور جسے کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ایک دین کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے، وہ سب اسی فرش کے اوپر مل جاتا ہے، اور ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم جس مسلک کے اوپر چل رہے ہیں اس مسلک کے مقابلے میں کوئی دوسرا مسلک نہیں آ سکتا، یہ سب اسی فرش کا اعجاز ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بس بات کو پھر آگے بڑھائیں گے، لیکن بس آج یہ سمجھ لیں کہ یہ فرش کس نے بنایا اور کس نے بچھایا اور کب بچھایا، اس کے اوپر بہرحال سوچنا پڑا، ورنہ بڑی احسان فراموشی ہو جائے گی۔ اتنے فائدے ہیں اس فرش سے، کس کا احسان ہے یہ فرش، کس کی دین ہے یہ فرش؟ خدا کی قسم اگر آپ تحقیق کریں گے کب بچھایا گیا فرش، کب سے چلا یہ فرش، اور کیوں دنیا اسے اٹھا نہیں پا رہی ہے، ملوکیت اس کے مقابلے میں آج نہیں اٹھا سکی، دولت اس کے مقابلے میں آج نہیں اٹھا سکی، جب ان سب سے کچھ کام نہیں چلا تو فتووں کا زور چلا، اور ہمارے فتوے بھی اسے اٹھا نہیں سکے۔ ابھی اسلام آباد کا واقعہ بتایا ہمارے بھائی نے کہ وہاں کس طرح سے مسجد میں یزید کی تعریف کر کے اور حسین کو خطا کار بتایا جا رہا تھا۔ فیروز بھائی نام تو کسی طرح سے کوئی نہیں ہو، اتنے لوگ قتل ہو گئے، لیکن آپ کہیں سے محسوس کرتے ہیں کہ جذبہ عزاداری میں کہیں سے کوئی شکن آئی؟ ایک ایک گھر کے نوجوان ایک ہی فیملی مارے گئے، مگر جذبہ عزاداری میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ کس کی دین ہے؟ آپ اگر اپنی میموری کو اور اپنے حافظے کو پیچھے لے جائیں تو کربلا ملے گی، مگر کربلا جو ہے وہ بہت بڑی صداقت کا مقدمہ ہے، تتمہ نہیں ہے۔ مقدمہ جسے کہتے ہیں، تتمہ نہیں ہے۔ کیا معنی؟ امام حسین کا مقصد اپنا گلا کٹانا نہیں تھا، امام حسین کا مقصد اپنے اصحاب اور اپنی اولاد کو قربان کرنا نہیں تھا۔ قربان کر دینا، دولت لٹا دینا، وطن قربان کر دینا، آرام قربان کر دینا، اولاد قربان کر دینا، یہ مقصد نہیں تھا، یہ وسیلہ تھا کسی مقصد تک جانے کے لیے۔ تو جب آپ دیکھیں گے اور تجزیہ کریں گے تو حسین نے مردوں کو مقدمے پر رکھا، عورتوں کو تتمے پر رکھا، اور بہرحال کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔
ساری مصلحت، جیسا کہ رسول کی حدیث ہے کہ مردوں میں بڑی صلاحیت پائی جاتی ہے، ان کے اندر جسمانی طاقت پائی جاتی ہے، ان کے اندر کسب معاش کی طاقت پائی جاتی ہے، ان کے دماغ میں ریاضیات اور میتھمیٹیکل بہت ایبیلیٹیز پائی جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں باہر کے انتظامات میں. لیکن نیکی میں یہ بس ایک حد تک جا سکتا ہے. رسول کی حدیث ہے برن فوق برن. بر کے معنی نیکی، فوق کے معنی اس کے اوپر. تو مرد جو ہے ایک نیکی، اس کے بعد اور نیکی، اس کے بعد چڑھتا چلا جائے گا. حتیٰ کے معنی حد آ گئی، مگر ایک حد پہ جا کے اسی لیے رک جانا ہے اسے کہ یہ مرد ہے، اس کی مجبوری ہے. حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ مرد جو ہے قتل کر دیا جائے سبیل الہی پر. اب اور نیکی نہیں کما سکتا یہ، اس لیے کہ مرد ہے، قتل ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی. اب یا اس کا ذکر ہوگا، اس کی یاد ہوگی، وہ سب ہوگی، مگر اب یہ جو ہے ایگزاسٹ، اس نیکی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوگی مرد ہونے کی وجہ سے. غور فرما رہے ہیں. تو کربلا میں مردوں کی جو پونجی اور متا تھی وہ سب ختم ہو گئی. اب مرد اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے دربار میں سوال ہوا کہ یہ بچ کیسے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ ابن زیاد نے کوفے میں کہا تھا اچھا یہ علی ہیں، یہ بچ کیسے گئے؟ علی ابن الحسین سید سجاد. تو بتایا کہ وہ دوسرا علی تھا جو مارا گیا. یہ علی، اس علی کو ہم قید کر کے لائے. تو کہا قتل کر دو. ابن زیاد نے کہا قتل کرو، اس لیے کہ مرد قتل کیا جا سکتا ہے. تو جیسے ہی حکم دیا کہ قتل کر دو، جلاد نے تلوار اٹھائی. ویسے ہی سید سجاد نے کہا ارے تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ قتل ہو جانا راہ خدا میں ہماری عادت ہے؟ قتل ہو جانا راہ خدا میں ہماری عادت ہے، اور شہادت تو ہماری سعادت ہے. لیکن بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ جلاد آگے بڑھا، خنجر لے کے بڑھا. مرد ہونے کی وجہ سے مرد کے مقدر میں قتل ہو جانا ہے. عورتوں کو دیکھ کے غیرت آتی ہے، خنجر کو بھی وہ بچ جاتی ہیں، ان سے کام لیتی ہے قدرت. لیکن بہرحال اب خنجر آ گیا. جیسے ہی خنجر آیا بس قیدیوں کے حلقے سے ایک بی بی آگے بڑھی. کہنے ابن زیاد اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کرے، لیکن اس جلاد کا خنجر پہلے میری گردن سے گزرے گا تب اس کے گلے تک پہنچے گا. گلے پہ گلا رکھ دیا جائے. بس ایک بار گھر کی کنیز نے یہ منظر دیکھا، کھڑی ہو گئی کہ میری شہزادی کے گلے تک کوئی خنجر نہیں پہنچ سکتا جب تک میرے گلے کو پار نہ. یہ عجیب و غریب منظر، اور دیکھ رہا ہے پورا دربار ابن زیاد کا. بس ایک بار فضہ چونکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں وہ حبش کی شہزادی ہے، وہ کوئی کنیز نہیں ہے، بڑی ایجوکیٹڈ خاتون کا نام ہے، کیمسٹری پہ ایک اتھارٹی ہے. غور فرما رہے ہیں. تو جو کہ ایسا گھر پا گئی کہ کنیزی میں فخر کرنے. ایک بار مڑ کے ابن زیاد کے پیچھے جو غلام حبشی کھڑے تھے کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے ملک کی شہزادی غیر مردوں کے درمیان کھڑی ہے. بس جیسے انہوں نے پہچانا کہ ارے یہ کوئی کنیز نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی شہزادی ہے، ویسے ہی اپنی تلواریں لے کے سامنے آ گئے. کہا اے ابن زیاد اگر کچھ ہوا اس شہزادی کو تو تیرے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. بس
جب غلام اس طرح سے آمادہ ہو گئے، اتنی ہمت پیدا کی، تو ایک بار زینب کا دل بھر آیا، مدینے کی طرف رخ کیا، کہا اے نانا، ارے کنیز کو بچانے کے لیے اتنے لوگ پیدا ہو گئے، ہم ہیں کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جا رہے ہیں، ہمارا کوئی حامی و مددگار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا بن۔ بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا، جو حج و زیارات کے مشتاق نے مشرف فرما، پالنے والے جہاں جہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، بار الہ ان کو صبر کی قوت عطا فرما اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں اب تعجیل فرما۔